السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ کریم ان سب پر راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. جس طرح کامیابی کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جنت کے داخلے کے لیے نیک اعمال کرنا ضروری ہے، وہاں نیک اعمال کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. پچھلے 2 خطبات جمعہ میں آپ نے سنا تھا کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی ایسے اعمال جو گناہوں کی معافی اور ان کے مٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں.
تو کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو انسان کی نیکیوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کی نمازوں، روزے، حج، عمرے، نیک اعمال کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہذا ایسے اعمال کرنے چاہیے جو انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے، اور ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جو انسان کے نیک اعمال کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایسے اعمال بیان کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، جن کی وجہ سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس میں کچھ اعمال تو ایسے ہیں جن کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ساری تو نہیں، بعض اوقات نماز ضائع ہو جاتی ہے، نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، حج عمرے کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ایسے اعمال کا ذکر کر رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پہلی چیز، کفر، یہ ایسی موذی مرض ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا پس یقیناً اس کے اعمال برباد ہو گئے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کفر کی وجہ سے انسان کی ساری عبادتیں، ساری نمازیں، سارے روزے، تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، کفر انسان کے تمام نیک اعمال کی بربادی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے کفر سے محفوظ فرمائے تاکہ ہمارے نیک اعمال محفوظ رہیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ تو پہلی وجہ، پہلا سبب جو انسان کی نیکیوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے وہ ہے کفر۔ دوسری چیز جو انسان کی نیکیوں کی تباہی کی وجہ بنتی ہے، انسان کی نیکیوں کی بربادی کی وجہ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنا۔ مسلمان اسلام کو اپناتا ہے، اسلام پہ چل رہا ہے، لیکن اچانک یکدم بدل جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جاتا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کہتے ہیں، اور عرف عام میں جو آدمی ارتداد کا مرتکب ہو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے اس کے بھی پچھلے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا تم میں سے جو آدمی دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، اس کی موت کفر کی حالت میں آئے، فرمایا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں، جن کے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ ثابت ہوا مرتد ہونا بھی انسان کی نیکیوں اور عبادات اور تمام نیک اعمال کی بربادی اور تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل اسلام کو ارتداد سے، مرتد ہونے سے محفوظ فرمائے اور پیارے اسلام پر زندگی گزارنے کی اور پھر اسلام کی حالت میں ہی اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیسری چیز جو انسان کی نیکیوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے اعتقادی نفاق، دل میں اسلام
اسلام کی پیغمبر اسلام کی محبت کا نہ ہونا، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اوپر سے ظاہراً کلمہ پڑھ لینا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے منافق آدمی جو دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، دل سے مسلمان نہیں ہے، دل سے اللہ سے محبت نہیں کرتا، دل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس نہیں ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے، اوپر سے نیکیاں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے اور باقی نیک اعمال بھی کر رہا ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ اور جو منافق ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو بھی ضائع فرما دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا مسلمان بنائے اور نفاق جیسی خطرناک موذی مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ توجہ ہے نا جی، کتنے؟ چوتھا عمل جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے کلی طور پر، وہ ہے شرک۔ شرک ایسا عمل ہے، شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں کسی کو اللہ کا حصہ دار سمجھنا، اللہ کا شریک بنانا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں اور عبادت کی تمام قسموں میں اللہ کے بندوں کو یا اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ کا شریک سمجھنا۔ یوں سمجھیں اللہ کے اختیارات اللہ کی مخلوق میں سمجھنا، اللہ کی صفتیں اللہ کی مخلوق میں سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی قسم مخلوق کے لیے کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات کو یا ان میں سے کسی ایک اختیار کو اللہ کے بندوں میں تسلیم کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 7ویں پارے میں 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بالفرض میرے یہ پیارے برگزیدہ چنے ہوئے پیغمبر بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی پچھلے تمام نیک اعمالوں کو ضائع کر دیا جاتا، برباد کر دیا جاتا۔ سورہ زمر میں 24ویں پارے میں رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی اس بات کی وحی فرمائی تھی اور آپ کی طرف بھی ہم وحی کر رہے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بالفرض اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بے شک آپ کے بھی نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ نبی رسول پیغمبر سے شرک کی امید نہیں ہوتی، اگر اس سے شرک کی امید ہو تو اللہ اس کو نبوت کا تاج عطا نہ فرمائے۔ لیکن 7ویں پارے میں 18 انبیاء کا نام لے کر اور 24ویں پارے میں ان تمام انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ میرے پیارے، میرے چنے ہوئے، میرے مقرب اور میرے پیغمبر، میرے رسول اور ان کے سردار میرے محبوب بھی شرک کریں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، ان کے پچھلے تمام اعمال کو ضائع کر دوں گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تم کس بات کی ملی ہو؟ اگر میرے پیارے بھی یہ شرک کریں، یہ عمل کریں، ان کی نیکیاں باقی نہیں بچیں گی تو تمہاری کیسے بچیں گی؟ تو شرک ایسا عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ 5واں عمل قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ مشرکین مکہ میں سب سے بڑی جو شرک کے بعد خرابی تھی وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے،
قیامت کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید, کیا مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا, یہ دوبارہ زندہ ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو عجیب و غریب بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ارکان بتائے ہیں, چیزیں بتائی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے, وہ 6 چیزیں ہیں. اور ان میں ایک چیز والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے. لہذا ایک مسلمان کے لیے, ایک مومن کے لیے قیامت کے دن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تسلیم نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں, تباہ و برباد کر دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم, جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے دن ملاقات کا انکار کر دیا, جھوٹا کہا, اس کو تکذیب کی, حبطت اعمالهم, فرمایا ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے, ضائع ہو گئے, تباہ ہو گئے. تو ثابت ہوا آخرت کے دن کا انکار کرنا انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن جدعان نامی ایک سخی تھا, مکے میں حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, ان کو ستو پلاتا تھا, کھانا کھلاتا تھا, اور بڑے رفاع کے کام کرتا تھا, خدمت خلق کے کام کرتا تھا. اس کی ایک بہت بڑی دیگ تھی جس کی بڑی مشہوری تھی, جس میں سینکڑوں لوگوں کا ایک وقت کا کھانا پکا کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بتلائیے عبداللہ بن جدعان سخی اور نیک تھا, کیا اس کا انجام اچھا ہوگا؟ اس کے بارے میں مجھے بتلائیے کہ اس کے ساتھ کیا بنے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عائشہ, عبداللہ بن جدعان کو اس کی کسی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا, کوئی اجر نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے, اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اے اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا, اس لیے کہ وہ سخی تھا, نیک تھا, لیکن آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا, اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. اس لیے جس آدمی کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, اس کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مسئلہ آخرت کو سمجھنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے اعمال ہو گئے ہیں؟ ماشاءاللہ, توجہ ہے سر. چھٹا عمل, اللہ تبارک و تعالی کی آیات بینات کا انکار کرنا, قرآن کریم کا انکار کرنا, قرآن کریم کی آیات کا انکار کرنا, اللہ کی قدرت کا انکار کرنا, اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا انکار کرنا, یہ بھی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بندے کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ والذین کفروا بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ مومن نہیں ہیں, اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات کا انکار کرنا, اللہ کی قدرت کا انکار کرنا, یہ انسان کی نیکیوں اور نیک اعمال کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب العالمین کی تمام آیات کا, آیات بینات پر عمل کرنے کی اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سے انکار کرنے سے محفوظ فرمائے, تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ ہوں اور روز قیامت ہمارا جنت میں جانا آسان ہو جائے. آمین یا رب العالمین. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنا یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ,
جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، تکذیب کی، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ ساتویں چیز جو انسان کی نیکیوں، انسان کے نیک اعمال کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ نماز پڑھنا لیکن دکھلاوے کے لیے، روزہ رکھنا لیکن دکھلاوے کے لیے، حج کرنا دکھلاوے کے لیے، عمرہ کرنا دکھلاوے کے لیے، درود پڑھنا دکھلاوے کے لیے، خیراتیں کرنا دکھلاوے کے لیے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کرنا دکھلاوے کے لیے، ہسپتال بنانا دکھلاوے کے لیے، سکول بنانا دکھلاوے کے لیے۔ کوئی بھی نیکی ہو اس کو اللہ کو دکھانے کی بجائے جب لوگوں کو دکھانے والی بات آ جائے، اس عمل کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ریاکاری ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے نیک عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ جن لوگوں کے عمل کی بنیاد دنیا تھی، دنیا کی زیب و زینت تھی، دنیا کی شہرت تھی، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرے مقام پر سورۃ الغاشیہ میں فرمایا، تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اس کے بعد فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے لیکن رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ فرمایا اس کی مثال اس صاف پتھر کی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میںہ برسے، وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس طرح پتھر مٹی پڑی ہو، بارش ہونے سے وہ مٹی صاف ہو جاتی ہے، پتھر کے اوپر کوئی مٹی کا نشان نہیں ہوتا، اسی طرح ریاکاری کے لیے خیرات کرنے والا، اس کے نام اعمال سے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس کے کھاتے میں بھی اس نیکی کا کوئی ثواب باقی نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ کون سے نمازی؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو نمازوں میں سستی بھی کرتے ہیں، اور یراؤن، نمازیں تو پڑھتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ تو ان دلائل سے معلوم ہوا ریاکاری، دکھلاوا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج میں حدیث پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ریاکار لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہ کہیں گے، پروردگار، ہماری یہ نیکیاں ہیں، ہمارے یہ نیک اعمال ہیں، ان کا ہمیں اجر چاہیے، ثواب چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دینے سے انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے، جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیکیاں کی تھی ان کے پاس جاؤ اور ان سے ثواب لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ تو ریاکاری بھی انسان کے گناہوں، انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ریاکاری جیسے خطرناک گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ اور عمل جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ کوئی ایسا کام
جس کو نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کے کیا جائے، اس کی بنیاد، اس کا ثبوت اللہ کی شریعت میں نہ ہو اور وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً فعلاً تقریراً ثابت نہ ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور جو آدمی ایسا عمل کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، وہ بظاہر کتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو، فہو رد، وہ عمل رد کر دیا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اس نیکی کا اجر و ثواب ملتا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے حساب سے خسارے میں ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنت دنیا میں ضائع ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کا گمان ہے کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں اور ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو اپنی طرف سے اعمال کرتے ہیں، نمازیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، یہ غوثیہ نماز ہے، یہ فلاں نماز ہے، یہ فلاں نماز ہے، یہ درود تنجینا ہے، یہ درود تاج ہے، یہ درود لکھی ہے، یہ درود ہزاری ہے، یہ فلاں فلاں درود ہے، یہ فلاں فلاں وظیفہ ہے، فلاں فلاں عمل ہے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے عمل کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں، ہم نیکوکار ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی محنت ضائع ہو گئی، قیامت کے دن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی کسی نیکی کا کوئی وزن بھی نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دیتے، عید کا خطبہ دیتے، نکاح کا خطبہ دیتے، تو آپ علیہ السلام اپنے اکثر خطبات میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، دین میں نئے نئے کاموں سے بچاؤ، دین میں ثواب سمجھ کر نیا کام اختیار کرنا یہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدعت سے محفوظ فرمائے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ بدعتی آدمی کی ساری نیکیاں، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بدعتی آدمی حوض کوثر پر جب پہنچے گا، نبی علیہ السلام فرمائیں کہ اس کو آنے دو، اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں۔ جب وہ حوض کوثر میں رسول اللہ کے قریب جائے گا، درمیان میں فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، دیوار بن جائیں گے۔ آپ فرمائیں کہ آنے دو، میرا امتی ہے۔ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے محبوب آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد یہ کیا کیا آپ کے دین میں بدعتیں کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں کہ اچھا سوکن لمن غیر بعدی، میرے بعد میرے دین کو بدل دینے والے بدعتیوں کو مجھ سے دور کر دو، دور کر دو، دور کر دو۔ اس بندے کو نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، قرآن کی قرات کا، سخاوت کا، کسی نیکی کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دھنکار دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدعت سے محفوظ فرمائے۔ اب چلتے ہیں ان اعمال کی طرف جن کی وجہ سے انسان کی تمام اعمال تو ضائع نہیں ہوتے، لیکن بندے کی نیکیاں وہ جن کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، یعنی بندے کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان میں پہلا عمل، جو آدمی وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ بے وضو نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس کی یہ نیکی برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، ایک ذرے کے برابر، ایک تسبیح کے برابر، ایک سجدے کے برابر اس کو جو ثواب نہیں۔ دوسرا عمل جو انسان کی نماز کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ بھی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ اب وہ امام ہے، مقتدی ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے، نماز فرض ہے، سنت ہے، وتر ہے، عید ہے، جمعہ ہے، جنازہ ہے، کوئی بھی نماز ہے، کوئی بھی نمازی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ جو بندہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا، امام ہو یا مقتدی ہو، اس بندے کی نماز کا ثواب اس کو فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے بندے کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فجر کے یہ حدیث آتی ہے ابو داؤد ترمذی میں، فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا هل تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو، پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرتم الا بام القرآن، جب میں اونچی آواز کے ساتھ قرأت کر رہا ہوں مغرب عشاء اور فجر کی نماز یعنی، تو فرمایا میرے پیچھے تم اونچی آواز کے ساتھ جب میں نماز پڑھا رہا ہوں لا تقرؤوا بشیء من القرآن، قرآن کریم میں سے کچھ نہ پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرمایا الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس کائنات میں جس کی بات سچی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے بھی جب میں اونچی آواز سے قرأت کر رہا ہوں مغرب عشاء فجر کی نماز میں فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں، اور فاتحہ کے بغیر باقی 113 سورتیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ نماز فاتحہ کے بغیر پڑھی جائے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، نیکی نماز والی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ثواب نہیں ملتا۔ ایک اور عمل جس کی وجہ سے انسان کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ عذر کا مطلب آنکھ دیر سے کھلی، جماعت کا وقت گزر گیا، یہ عذر ہے۔ بیمار ہے، بیمار ہوگی، بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتا، یہ عذر ہے۔ بیمار نہیں ہے اور اذان بھی اس نے سنی ہے، اذان کے وقت جاگ رہا ہے، اس کے باوجود جا کر مسجد میں نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ۔ سنیے سچے پیغمبر نے فرمایا من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو شخص اذان سنے پھر نماز کو مسجد میں نہ آئے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی سوائے کسی عذر کے۔ اگر شرعی عذر ہے پھر گھر میں نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، شرعی عذر نہیں ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں مصلی پر جائے نماز پہ نماز پڑھتا ہے، یہ سستی کرنا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جانا اس کی نماز والی نیکی کی تباہی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے ایک نبی نے آدمی نے اجازت مانگی تھی، بوڑھا بھی تھا، کمزور بھی تھا، راستہ بھی صحیح نہیں تھا، چھوڑنے والا بھی اس کو کوئی نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی پہلے اجازت دے دی، جانے لگا، بلا لیا، فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر یہ پیغام دیا ہے، اس سے پوچھو اذان سنتا ہے، اذان سنتا ہے تو فاجب مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اس نبینا کمزور بوڑھے کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا یہ بھی نماز کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک اور عمل جس کی وجہ سے انسان کے سجدے ضائع ہو جاتے ہیں، رکوع ضائع ہو جاتے ہیں، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، قیام ضائع ہو جاتے ہیں، رکوع ضائع ہو جاتے ہیں، تلاوتیں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض رکھتی ہے، جس کا شوہر اس پر ناراض ہو اور ناراض ہونے کی بھی کوئی شرعی وجہ ہو، صحیح وجہ ہو، خام خانہ ناراض ہو جائے، اس نے اس کی کوئی نافرمانی کی ہے جائز کاموں میں، اس کا دل دکھایا ہے، بدتمیزی کی ہے، بد کلامی کی ہے، اس کی جائز خواہش کو پورا کرنے سے انکار کیا ہے، تو ایسی عورت
کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بدبخت اور بدنصیب ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی. ابو داؤد کی حدیث. فرمایا ایسا غلام جو بھاگا ہوا ہے، بگوڑا غلام، اور امام قوم وہم لہ کارہون، قوم کا امام ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، مصلی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، زبردستی نمازیں پڑھا رہا ہے، زبردستی جمعے پڑھا رہا ہے، کہتے ہیں کوئی آئے نہ آئے ان کی مرضی، میں امامت نہیں چھوڑتا. ایسے امام کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی، قبول. اور فرمایا وہ عورت والمرأۃ وزوجها علیہا ساخط، وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہے، اس عورت کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اس سے معلوم ہوا جس عورت کا شوہر کسی معقول وجہ کی وجہ سے اس پر ناراض ہے، جب تک وہ ناراض رہے گا اس خاتون کی، اس عورت کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی. اس کے شوہر کی ناراضگی اس کی نماز کی تباہی اور بربادی کی وجہ اور سبب بن جائے. میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، کچھ خواتین موٹی خواتین ہوتی ہیں جو ہر وقت اپنے شوہر کے سامنے موڈ بنا کے رکھتی ہے اور اس کی بات نہیں مانتی، اس کا دل دکھاتی ہے، ناشکری کا اظہار کرتی ہے، شوہر کو ذلیل کرتی ہے، اس کی نافرمانی کرتی ہے. ایسی خواتین کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. شوہر راضی ہے، رب راضی ہے، شوہر ناراض ہے، رب ناراض ہے. شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے ان کی نمازیں بھی برباد ہو جائیں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ میرے شوہر کے بارے میں مجھے بتائیے، اس کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہوا جنتوں کا و ناروں کا، وہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، یعنی اس کی خدمت اور اطاعت کی وجہ سے تو جنت میں جائے گی، اس کی نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گی. شوہر کا بڑا مقام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے مجازی خدا کہا جاتا ہے جو نہیں کہنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں لوگوں کو کہتا کہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کو سجدہ کرے. نہیں کہا. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی عامل پروفیسر بابے کے پاس جاتا ہے، جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، جو حساب کرتا ہے، جو کپڑا سونپ کر بتا دیتا ہے، جو ذائچہ بنا کے ماں باپ بیٹی بیوی کا نام لکھ کے سب کچھ بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، سب چوری بتا دیتا ہے، رشتے کا معاملہ بتا دیتا ہے، قاتل کا بتا دیتا ہے، چور کا بتا دیتا ہے اور علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے. جو آدمی اس کے پاس آئے گا حساب کروانے کے لیے، چور کا پوچھنے کے لیے، دشمن کا پتہ کرنے کے لیے، اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس کو صرف ہاتھ دکھاتا ہے، ابھی اس کی بات پر تصدیق نہیں کرتا. لم تقبل لہ صلاۃ 40 دن یہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرے گا، ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا. آج میرے بھائیوں لوگ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ان ایمان کے ڈاکوں کے پاس جا کر اپنا ایمان لٹوا کے آتے ہیں. اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، نقصان ہو گیا ہے، ڈکیتی ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، اللہ کی رضا سمجھے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، اللہ سے مانگے، صبر کریں، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. ایمان کے ان ڈاکوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو لٹوانے سے بچیں، ورنہ 40 دن جتنی نمازیں پڑھیں گے ایک نماز بھی اللہ کے ہاں قبول.
ایک اور عمل جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی وہ جادو کروانا. جادو خطرناک گناہوں میں سے ایک گناہ، تباہ کن گناہوں میں سے ایک گناہ. فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 تباہ کر دینے والے، ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو. ان میں ایک گناہ جادو ہے. جادو کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو کروانا کفر ہے. فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کفر سلیمان پیغمبر نے نہیں کیا، کفر شیطانوں نے کیا. یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو کفر ہے، جادو کروانے والا مسلمان نہیں ہے. اگر اسلامی حکومت ہو جادوگر کی سزا قتل ہے. تو میرے بھائیو آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اپنے رشتہ داروں کو پریشان کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے یا خامخواہ پریشان کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے والے مرد، کلمہ پڑھنے والی عورتیں ان جادوگروں کے پاس جا کر جادو کرواتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا جرم ہے. یہ اسلام کو دوڑ پر لگانے والی بات ہے. جادو کرنے والا، کروانے والا وہ کفر کرتا ہے، اور کفر کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. اور آپ سن رہے تھے جو کسی نجومی بابے کے پاس جا کر ہاتھ دکھاتا ہے، ہاتھ دکھانے کا اتنا جرم ہے کہ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور اگر اس نے اس بابے کی بات کو سن کر یہ کہا، بابے کو کیسے پتا چلا کہ میری بیوی کا یہ نام ہے، میرے اتنے بچے ہیں، اور میرا فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ کاروبار ہے، میرے ساتھ سال پہلے ایسے ہوا، 6 مہینے پہلے ایسے ہوا، مہینہ پہلے ایسے ہوا، لگتا ہے اس کے پاس کوئی علم ہے. فصدقہ بما یقول، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نجومی کاہن بابے حساب لگانے والے کی بات کی اگر اس آدمی نے تصدیق کر لی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اس نے اس کا انکار کر کے اسلام کے دائرے سے خارج ہو کر کفر کا ارتکاب کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے تمام اعمال سے محفوظ فرمائے جو انسان کی نیکیوں، نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال کی تباہی بربادی کا باعث ہیں، ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور